حضرات علماء کرام، حضرات شعراء اور مومنین، السلام علیکم۔ ظاہر ہے کہ تقریر تو ہو چکی، مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ بہترین تقریر کر چکے۔ اب کوئی تقریر کا محل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا حکم ہے، لہذا چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے ثواباً وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کے واسطے آپ یہاں تشریف لائیں۔ شعراء تشریف لا چکے ہیں، بیرونی شعراء، مہمان شعراء جو فہرست میں ہیں قریب سب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ رات بھر محفل ہوگی، پوری رات مدح خوانی ہوگی، پوری رات عبادت ہوگی، اس لیے کہ یہ محفلیں عبادت ہیں، یہ عبادت ہیں، اور یہ غیروں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ کیسے عبادت ہے، اس لیے کہ حدیث رسول یاد ہو تو سمجھ میں آئے، یا علی ذکر علی عبادہ، علی آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ عبادت ہے، تو یہاں پر ذکر علی ہوگا، علی کا ذکر ہوگا، علی کا تذکرہ ہوگا، مدح علی ہوگی۔ شعراء نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اپنا کلام پیش کریں گے۔ جشن ہے، جشن مولود کعبہ۔ خدا کی قسم، کائنات عالم و آدم میں مولود کعبہ ایک ہی ہے۔ اللہ نے کچھ صفتیں مولا علی کو ایسی دی ہیں جن صفتوں میں علی کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، نہ علی سے پہلے کوئی ان صفتوں میں شریک ہے، نہ علی سے بعد کسی کو وہ صفتیں ملی ہیں۔ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جس میں اکیلے مولا علی ہیں۔ ان فضیلتوں میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ مولود کعبہ کوئی نہیں ہے سوائے علی کے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ معصومہ زوجہ کسی کو نہ ملی سوائے علی کے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ ذوالفقار کسی کے واسطے نہ آئی سوائے علی کے۔ تو عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی ولادت کعبے میں ہوئی اور آغوش رسول میں جنہوں نے آنکھیں کھولی، لاکھوں درود اور کروڑوں سلام اس علی پر کہ جس نے آغوش رسول میں آنکھیں کھولی۔ ولادت کعبے میں ہوئی، مگر جب ایک بی بی کعبے سے اس شان سے باہر تشریف لائیں کہ آغوش میں شہزادے کو لیے ہوئے ہیں اور رسول ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں، ذہن کی نگاہوں سے دیکھیں آپ تو منظر آپ کو نظر آ جائے گا کہ کعبے نے پھر نیا در بنایا۔ استقبال کے واسطے رسول تشریف لائے ہیں، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں۔ بی بی جو نئے در سے کعبے میں گئی تھیں، آج دوبارہ پھر اسی نئے در سے کعبے سے باہر آ رہی ہیں، لیکن شان یہ ہے کہ آغوش میں شہزادے کو لیے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ لائیے چچی جان میرے بھائی کو مجھے دیجئے، تو بی بی نے یہ کہتے ہوئے دے دیا کہ ابھی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، ابھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ رسول نے آغوش میں لیا، اب جیسے ہی بچے کو آغوش میں لیا تو گویا وہ نور مکمل ہو گیا جس کو اللہ نے خلق کیا تھا۔ انا والیوں میں نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ جیسے ہی نور نے نور کو دیکھا، مسکرا کے نور کے ایک جز نے آنکھیں کھولیں، اور سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ چہرہ رسول کا چہرہ تھا۔ مسکرا کے دیکھا، اور جیسے ہی مسکرا کے دیکھا کہ ایک مرتبہ فوراً رسول نے فرمایا
جس طرح تم نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا، میں نے تمہیں اپنے علم سے مخصوص کیا، میں نے اپنے علم سے مخصوص کیا۔ کہ ایک مرتبہ پیدا ہوا بچہ بولا کہ یا رسول اللہ میں کچھ پڑھوں، میں کچھ پڑھوں؟ حیرت نہیں ہوئی؟ میں کچھ پڑھوں؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھو۔ تو پیدا ہوئے بچے نے ایک جملہ کہا۔ ابھی آپ یہ نہ کہیے کہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی آیت پڑھی، اس لیے کہ قرآن تو بعد میں نازل ہوگا۔ ابھی پیدا ہوا بچہ ایک جملہ کہہ رہا ہے۔ بچے نے کیا کہا؟ قد افلح المومنون، مومنین نجات پا گئے۔ جیسے ہی بچے نے کہا مومنین نجات پا گئے، رسول نے چمٹا لیا کلیجے سے، کہا کیوں نہ نجات پا جائیں جب تمہارا جیسا امیر مل جائے، تمہارا جیسا امیر مل جائے۔ تو خدا کی قسم کعبے سے ہم کو امیر ملا، مومنوں کو ان کا امیر ملا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو عزیزان گرامی، مولود کعبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ شعراء نذران عقیدت پیش کریں گے، قصیدہ خوانی ہوگی، آپ شعراء سے ان کا کلام سنیں گے۔ جب دل خوش ہوتا ہے تو واہ کی آواز آتی ہے، چہرے کھلنے لگتے ہیں، چہرے پر ایک رونق آتی ہے، اور بے ساختہ زبان سے واہ 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 سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ منظر ابھی انشاءاللہ یہاں پر آئے گا، آپ اس میں شامل ہوں گے جب شعراء اپنے اپنے قصیدے، اپنے اپنے کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مگر کچھ تو خوش ہوتے ہیں اور کچھ کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ شعر ایک ہی ہے، کچھ خوش ہو رہے ہیں، کچھ کے چہرے اتر رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، دور تک آوازیں بھی جا رہی ہیں۔ یہاں پر تو محفل ہو رہی ہے، چراغاں ہو رہا ہے، واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہو رہا ہے، لیکن صبح کو جب محلے میں نکلے تو کچھ چہرے اترے ہوئے دیکھے۔ اترے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہیں آئی ہے، نیند نہیں آئی ہے۔ کچھ خوش ہو رہے ہیں، کچھ جل رہے ہیں۔ اس موقع پر میرے والد مرحوم خطیب اکبر ایک مثال سے ایک بات عرض کرتے تھے، بس وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کروں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو کرنٹ آ رہا ہے، تاروں میں بجلی دوڑ رہی ہے، یہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس میں جب آپ کولر لگائیے گا تو اس میں آپ کو ٹھنڈی ہوا پھینکے گا، ٹھنڈی ہوا آئے گی، اور اسی میں جب ہیٹر لگا دیا جائے تو اس سے گرم ہوا نکلنے لگتی ہے۔ کرنٹ ایک ہی ہے، مشین کا فرق ہے، جہاں کولر لگا ہے وہاں ٹھنڈک ہے، جہاں ہیٹر لگے ہیں وہاں پر گرمی ہے۔ ان کا کہ فضائل تو وہی ہیں 1400 برس سے جو شعراء آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جہاں محبت اہل بیت کے کولر لگے ہیں وہ سبحان اللہ کرتے رہیں گے، جہاں عداوت اہل بیت کے ہیٹر لگے ہیں جلتے رہیں گے۔ قصیدہ وہی ہے، فضائل وہی ہیں، اشعار وہی ہیں۔ میں بہت زیادہ دیر آپ کے اور شعراء کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ ام محترم خطیب العرفان کے
4 مصروں سے اپنی بات کو میں تمام کروں تاکہ وہ سلسلہ کا آغاز ہو جائے جس کے آپ منتظر ہیں۔ مولانا اشفاق صاحب قبلہ میں محترم فرماتے ہیں کہ ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی، ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی، قصیدہ مدح مولا میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی۔